ہم اللہ نے ہمیں آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک شیڈو تھا، وہ ہماری جیسے وہ ہماری تربیت کے لیے تھا. لیکن اب جو فضل اور سچائی ہمیں ملی ہے وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ملی ہے. اب اسی فضل اور اسی سچائی سے وہ ہمیں ان رول سے بھی آزادی مل چکی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح میں باپ نے پوری کر دی. اور وہ ایک شیڈو تھا، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ شیڈو تھا. ہم ابھی لا کے اس رولز اور ریگولیشن اور ان چیزوں کو مطلب نہ رکھیں، بلکہ اب ہم مسیح کو تکیں اور مسیح کو دیکھیں، کیونکہ جو ہماری تربیت اس نے کرنی تھی کہ وہ ہمیں اپنی قربت میں ہمیں بڑھا رہا تھا، ہمیں بتا رہا تھا اور ہمیں سکھاتا تھا کہ ہم کس طرح اس سے چلیں. تو وہ کہتا ہے کہ فریڈم فرام ہیومن رولز، کہ جو انسان نے اپنے لیے رولز بنائے ہوئے ہیں اس سے ہمیں اس نے نجات دے دی ہے. اب ہمیں ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اب ہمیں وہ ریچول چیزیں کرنی ضروری نہیں ہے، اب ہمیں وہ جو کہ انسان نے ٹھہرایا اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان نے اپنی حکمت سے، لیکن خدا جو کہ خود خداوند زمین پر آیا اور قربانی دی اور وہ جو خداوند کا منصوبہ تھا اس نے پورا کیا. اب ہمیں کسی اور چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ یسوع مسیح میں زندہ رہیں اور یسوع مسیح میں ہی جئیں اور اسی کے حکموں کو مانیں، اسی کے نقش قدم پر چلیں. تو تب ہمیں ہر چیز سے نجات مل گئی ہے. جب وہ ہمارے اندر رہتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں تو وہ اس کو ہم مانتے ہیں. تو آئیے کلام میں پڑھوں گی. وہ کہتا ہے کہ freedom from human rules, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regards to a religious festival, a new moon celebration of a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Do not let anyone who delights in false humility and worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with the idle notations by their unspiritual mind. They have also lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God caused it to grow. کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ تم کسی کو اپنے آپ کو جج نہ کرنے دینا. جب کہ پولس رسول بگننگ میں جب کرسچینٹی کی بگننگ تھی کہ مسیح یسوع خدا کی بادشاہی کی خوشخبری جو مسیح یسوع میں پوری ہو رہی ہے، پوری ہوئی، کہ وہ کہتا ہے کہ تم یہ خدا کی بادشاہی نہیں ہے کہ تم مطلب ایک انسان کے بنائے ہوئے رولز ریگولیشن کو پورا کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم خدا کی بادشاہی میں. یہ خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے آزادی مل چکی ہے، ہم آزاد ہیں. تو کسی کو تم اس کے بارے میں جج نہ کرنے دینا، تم کسی کی بات نہ سنو. تم صرف یسوع مسیح کو لو، یسوع مسیح کو اپناؤ اور یسوع کی سے اس کے روح سے لو، روح کی ہدایت سے چلنے کی کوشش کرو جو تمہیں مسیح یسوع کے وسیلے سے ملتا ہے. تمہیں مطلب اگر کوئی جج کرے کہ تم مطلب چاند کی عید کو مناؤ یا سبت کو پاک رکھو، تو یہ ساری چیزیں تو ایک شیڈو تھا جو کہ آنے والی چیزوں اس کے بارے میں یہ ایک عکس تھا اس کا. لیکن اب جو کہ حقیقت میں جو عکس ہے، جو شیڈوز ہے، وہ فلفل ہو چکا ہے. تو اب جو حقیقی جو کہ حقیقت تھی، جو سچ تھا، جو سچائی ہے، وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے. اس نے کہا کہ however we found everything in Christ now. کہ ہم اپنی ساری عیدیں، ہم اپنے سارے خوشیاں جو ہیں، سارے فیسٹیول جو ہیں، سارے ریچول جو ہیں، اب ہم مسیح میں ڈھونڈے. اب دیکھیں کہ مسیح جو کہ ان ساری چیزوں کا مطلب وہ جو اس سے پہلے جو لاس تھا وہ مسیح کی حقیقت میں مسیح کا عکس تھا. تو تم مسیح کو مانو،
مسیح کو اپناؤ اور مسیح میں ہی سب کچھ پورا ہوتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی اپنی قربت میں لانے کے لیے اس نے یہ رول، اس نے یہ لاز دیے، اس نے یہ لا دیے، اس نے جو ٹیچنگ دی، جو ٹرو ٹیچنگ خداوند کی طرف سے ہے، تم اس کو مانو، لیکن ان چیزوں کو مت مانو کہ جو انسان نے ٹھہرائی ہوئی ہیں، جسے انہوں نے مطلب جیسے جس طرح خداوند نے جو چیز بنائی، انہوں نے اسی چیزوں کے حساب سے اپنے فیسٹیول رکھ لیے، انہوں نے اسی چیزوں کے حساب سے کچھ چیزیں خدا کے کلام میں ایڈ کر دی، بلکہ جو کہ خداوند کا کلام نہیں تھا، کہ تم سبت کو پاک رکھو، سبت میں کوئی کام نہ کرو، سبت کو یہ کرو، دھاؤ دھو، گھر سے باہر نہ نکلو، یہ نہ کرو۔ سبت کا مطلب ہی کیا ہے کہ مقدس ریسٹ کرو، اس میں ہولی کام کرو۔ سبت کا مطلب ہے کہ ہولی، کہ ریسٹ، پیس، ڈیپ، ہولینس۔ تو کیا ہولینس ہمیں یہ ٹیچ کرتی ہے کہ ہم کوئی ہولی کام نہ کریں؟ اس میں یہ ہے کہ وہ خداوند کا دن ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے ہولی کام کرنے ہوتے ہیں اس میں۔ سبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے اس کو پاک ٹھہرایا، مقدس اس نے اپنے لیے ٹھہرایا، کیونکہ جب ہمارے لیے تو ہر لمحہ سبت ہوتا ہے۔ ابھی ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہیں تو یہ ایک سبت مومنٹ ہے ہمارا، کہ ہم خداوند کے ساتھ فیلوشپ کر رہے ہیں، ہم ہولی فیلوشپ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ خداوند ہولی ہے، ہم ہولی فیلوشپ کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند نے ان دنوں میں جو کام کیے، تو خداوند نے ایک دن ٹھہرایا کہ تم باقی دنیاوی کام کرتے ہو، ایک دن خداوند کے لیے رکھو، مطلب کہ خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اور خداوند کو پورا دن دو، اس میں تم ہولینس میں بڑھو، اس میں خداوند کی قربت میں بڑھو، خداوند کی حضوری میں رہو، خداوند کے ہولی کام کرو۔ تو کیا خداوند ہمیں نیک کام کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ ہم سبت میں، وہ تو پھر بالکل اسی طرح بیٹھ کے دیکھیں یہ ریسٹ ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بھی کام نہیں کرنا، نہ جسمانی نہ روحانی۔ تو خداوند نے جو سبت ٹھہرایا تھا وہ روحانی کام کرنے کے لیے تھا، کہ وہ خدا کے روح سے، خدا کی روح میں بھر کے ہم وہ خدا ہی کے کام کریں، وہ دن خدا کی وقف کریں، جو کچھ بھی کریں خداوند کے لیے کریں، جو کچھ بھی کریں اس کی ہولینس میں کریں، چاہے ہم کسی کو وزٹ کریں وہ بھی سبت میں آتا ہے، چاہے ہم کسی کے گھر جائیں وہ بھی سبت میں، مطلب خداوند کو کیری کر کے لے کے چلیں اور برکت کا باعث بنے، روحانی برکت کا باعث بننے کے لیے خداوند نے سبت کو بنایا تھا، ایک دوسرے کے لیے اور روحانی پھل پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم جو انسانی شکل دی گئی ہوئی ہے سبت کو، تم ان سے فری ہو جاؤ، تمہیں ان سے فری کرنے کے لیے تم مطلب فریڈم تمہیں ان سے مل گئی ہے، کس کے وسیلے سے؟ کہ یسوع سے۔ اب تمہیں وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پوجنے پاجنے، صفائی کرنے یا اپنے آپ کو دھونے یا وضو کرنے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے دلوں کو صاف کرو، کیونکہ خداوند میں سرکمسائز ہو جاؤ، خداوند کو اپنے دل کو سرکمسائز کرنے دو۔ وہ جو فزیکلی سرکمسیشن ہے وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہمارے دلوں کو سرکمسائز کرتا ہے، ہمارے دل کو پھر یسوع مسیح سرکمسائز کرے گا، کہ وہی سینٹر ہے ہر چیز کا۔ تو ہم نے everything we found in the Christ. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. کہ جو چیزیں تمہیں کسی پہ ایسا بھروسہ نہ کرو کہ وہ جو تمہیں ڈسکوالیفائی کرے خداوند میں، کسی کو تمہیں اپنے آپ کو نیچے نہ گرانے دو، کوئی تمہیں یہ نہ لیڈ کرے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر آؤ، اس طرح کرتے ہیں، تم ان کو نہ فالو کرو، ان کے رولز نہ فالو کرو، ان کو کاپی نہ کرو، کیونکہ جب تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کے امیج کو دیکھتے ہو، دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو تم پھر اس طرح کے یہ ہے کہ خداوند کی حضوری میں نہیں جاتے، تم کہ تم یہ وہ چیزیں مت کرو جو تمہیں ڈسکوالیفائی کرے خداوند کی حضوری سے۔ تو ہمیں کوالیفیکیشن خداوند کی حضوری کی، خداوند میں کوالیفیکیشن لینے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں صرف مسیح کو اپنانا ہے، اور ہمیں ان ساری چیزوں سے نجات مل چکی ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کا ہمارے لیے کرنا روا نہیں ہے،
کیونکہ جب ہم انسان کی چیزوں کو انسان کو فالو کریں گے کہ ہاں جی سسٹر نصرت یہ کرتی ہے میں بھی یہ کروں گی، ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ روحانی برکت کا باعث بن رہا ہے آپ کے لیے تو وہ اس میں یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کو فالو کرو جو روحانی ہے اور جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ خداوند کی گواہی دینا، خداوند کے کلام کی ایک دوسرے کے لیے ایمان کا مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہ کہ ساری چیزیں بت پرستی میں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم مطلب مسیح یسوع کی طرف بھاگنے کی بجائے دوسروں لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ریچول کو، ان کو ریلیجسلی، ہم ریلیجس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریچول اور رولز ہوتے ہیں ان کو ہم ریپیٹیشنز میں مانتے ہیں، جیسے کہ ہم ریلیجسلی ایک ہی چیز کو پڑھتے جاتے، تسبیح میں ہوتا ہے کہ بھی ایک ہی چیز کو تم ریپیٹ کرتے رہو، ریپیٹ کرتے رہو، ریپیٹ کرتے رہو، کہ ریلیجسلی اسی کو بار بار ریپیٹیشن کرنا کہ نہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا جب تک ہم کسی چیز کی قربانی نہیں دیں گے، ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کہ جب تک ہم نے گناہ کر لیے تو ہاں ہم ایک بکری یا کمری کا جوڑا لے جائیں گے تو ہماری قربانی جو ہے نا وہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس وقت خداوند سکھا رہا تھا کہ فزیکلی مطلب جو وہ کہ جسچرلی کر رہے تھے وہ ایکچولی خداوند فزیکلی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ تم اپنی اسپرٹ میں اپنے آپ قربان کرو، تم اپنے روح جسم جان کو قربان کرو، تم اس کو راہ کرو خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے، خداوند کی حضوری کو محسوس کرنے، خداوند کی نظر میں کوالیفائی ہونے کے لیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم روح میں اٹھو، روح کو اٹھاؤ، روح میں مرو، روح میں زندہ کیے جاؤ، روح میں خاک ہو، روح میں، یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور ایک کمری کا جوڑا لیتے جائیں تو بھی جی ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارا روح اور ہماری جو دل ہے وہ خداوند کے ساتھ بالکل میچ نہ کرتا، یا خداوند کی حکمت یا خداوند کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو خداوند مطلب چاہتا ہے ادھر سے کہ ہم یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں ان کو جو ہمیں ڈسکوالیفائی کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے صرف ہم مسیح یسوع کو اپنائیں اور اسی میں ہماری کوالیفیکیشن ہوگی، ہم اسی میں کیونکہ اسی کے اندر سے نکلے، اسی کے وسیلے سے بنے، اسی کے وسیلے سے قائم رہتے ہیں، اسی کے اندر سے ہی ہماری کوالیفیکیشن ہوتی ہے خداوند کی حضوری میں، اور ہم پیوریفائی ہوتے ہیں اور ہم وہ برکتیں ریسیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے سب کو روٹی پانی سب کو ملتا ہے، لیکن جن کی آس خداوند پہ ہوتی ہے ان کو، جو خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں کوالیفیکیشن، انہی کی خداوند وہی کوالیفائڈ ہوتے ہیں جو خداوند کی باتوں کو مانتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو لے لیتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کے لفظوں پہ چلتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، اسی کی طرح زندگی جیتے ہیں جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا اسی طرح۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح پھر وہ کہتا ہے کہ such a person also goes into great deal about what they have seen. They are puffed up with idols notations by their unspiritual mind. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں spiritual نہیں بناتی، یہ ساری چیزیں ہمیں کس کی طرف لیڈ کرتی ہیں؟ بت پرستی کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ جب ہم ریلیجسلی ہم کسی چیز کو مانتے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی دعا ہے ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دعا کرنی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن ہمیں اسپرچل کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، نہ کہ فلیشلی کوالیفیکیشن کی، کہ ہم ٹھیک ہے ہم چلے گئے چرچ، چندہ دے آئے ہیں جی، ہم 10% دے آئے، گھر آئے تو ہم اسی حالت میں ہوں، ہماری جو اسپرٹ ہے وہ انسپرچل ہو، ہمارے اندر وہ ساری ڈیمن، ساری بری روحیں ہمارے اندر ہوں، وہ نہ نکلیں، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں کہاں سے ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو مطلب کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، بے شک اس سے بجائے اس کے کہ خدا ان کی طرف رجوع پائے، مسیح یسوع کو اپنائے اور اس کے اندر سے ہمیں اسپرچوالٹی ملتی ہے، نہ کہ ریلیجس چیزوں کو ماننے سے ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ پھر یہ ہمیں پفڈ اپ کرتا ہے۔ نوٹیشن کیا ہے کہ اس کا یہ کہ انسپرچوئل مائنڈ، کہ ہمیں انسپرچوئل مائنڈ دیتا ہے۔ تو جب ہمارا مائنڈ جو ہے وہ انسپرچوئل نہیں ہے تو کیا ہماری کوالیفیکیشن ہوگی خداوند کے لیے؟ نہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا مائنڈ اسپرچل ہو، ہمارا دل بھی پیور ہو، ہماری تھاٹس بھی پیور ہوں، ہماری باتیں بھی پیور ہوں، جو خداوند مطلب خدا کے منہ سے نکلتی ہیں اور خداوند میں سے نکلتی ہیں، خداوند کو سامنے رکھ کے۔ تو ہماری اسپرچوالٹی جو ہے وہ خداوند میں ہونی ہے،
اس کے حکموں پر ہونی ہے، اس کی حضوری میں ہونی ہے، اس کی مرضی پوری کرنے سے ہونی ہے۔ تو اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم نجات حاصل کریں، اور کس سے؟ اس کے بیٹے کے وسیلہ سے، اور اس کا بیٹا ہی جو کہ ہے ہماری زندگی کا مرکز ہونا چاہیے۔ جب مسیح ہماری زندگی کا مرکز ہے، یسوع مسیح، تو ہم اسپرچل مائنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ پھر ہمیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے پیوریفائی کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ہولی ٹیمپل بناتا ہے۔ تو جب ہم ہولی ٹیمپل بن جاتے ہیں مسیح کو لے کر، اس کو مانتے ہیں، اس کے جسٹس کو، پھر وہ تبھی جا کے ہم بت پرستی سے آزاد ہوتے ہیں، تبھی جا کے ہمیں مطلب فریڈم ملتی ہے دنیاوی ریلیجس سے، دنیاوی چیزوں کو ریچولی، کہ جو ہم ایک رائٹس اور ریچولس جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں جانا ہے تو پہلے جگہ کو صاف کرتے ہیں، پہلے موم بتیاں جلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ دھواں شواں پھینکتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ سارا ریچول، سارے انسانی بنائی ہوئی چیزیں، یہ ساری جو ہے انگزائٹیز کی نشانی ہے، فیئر کی نشانی ہے۔ لیکن خداوند تو یہ نہیں چاہتا کہ جب ہم ریچول چیزیں کرتے ہیں کہ بار بار گھر کو صاف کر لیا، یہ چیز ادھر نہیں رکھنی، جو چیز ادھر ہے یہ ہے وہ ہے، یہ ساری ریچولز ہیں، ساری ریلیجس چیزیں ہیں جو کہ ہم خداوند کی حضوری کو حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر ہم بیٹھتے ہیں، تب تک ہماری روح کو چین نہیں آتا۔ وہ سب انسپرچل ہے، اس میں کوئی بھی اسپرچل نہیں ہے۔ اسپرچل صرف یہی ہے کہ ہم منہ دھوئیں اور خداوند کی حضوری میں گڑ گڑائیں، خداوند کی حضوری میں آئیں، اس کی مرضی کے مطابق کریں۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم آئیں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوں، اس کی مدد سرائی کرتے ہوئے اس کے گیٹ میں انٹر ہوں۔ وہ ہمارے منہ کے نذرانے کو، ہمارے منہ کے الفاظ کو، ہمارے روح جان جسم کو راکھ خاک کر کے ہم اس کی حضوری میں آئے، تو پھر ہی ہمیں اسپرچل مائنڈ ملتا ہے، ہمیں انسپرچولیٹی جو چیزیں جو ہم کرتے ہیں ان سے انسپرچولیٹی ملتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ فریڈم فرام ہیومن رولز، کہ یہ سارے ہیومن رولز ہیں کہ انسان اپنی خدا کی حضوری کو حاصل کرنے سے پہلے وہ بجائے اس کے وہ اسپرچولی اسی طریقے سیدھے رستے سے جائے، وہ دوسرے رستے اپناتا ہے خدا ان کی حضوری میں جانے کے۔ لیکن سیدھا راستہ یہی ہے کہ مسیح، جو کہ مسیح کے اندر سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم مسیح کو اپنائیں اور اسی کو مانیں، اسی کے ساتھ رہیں۔ وہی ہماری زندگی کا مرکز، جب ہمارے اندر رہتا ہے وہ ہمیں، میں نے پہلے کہا کہ وہ ہمیں روح پاک روح سے بھرتا ہے۔ جب پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو پاک روح جو ہے وہ ہمیں پھر بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کے دل میں کیا ہے، خداوند کیا چاہتا ہے۔ تو وہی آتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی، پھر دنیا کی ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی۔ تو خداوند کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کیا ہے؟ وہ مسیح یسوع پہ مبنی ہے، اور اس کی راست بازی جو ہے وہ بھی مسیح یسوع میں ہی ہے، پوری ہوتی ہے۔ کیونکہ اس نے کہا نا کہ وہ مطلب گریس اور سچائی سے مامور ہوگا، تو وہ راست بازی بھی اسی کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، خداوند پر ایمان لانے سے۔ تو یہ آج کا کلام تھا، میں نے جو بیان کیا، خداوند نے مجھے جو دیا میں نے اس کو آپ سب کے سامنے بیان کیا۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔